میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام کے ساتھ موجود ہوں۔ ابھی ہم نے پیج نمبر 19 پڑھا ہے اور اس وقت پیج نمبر 20 کانسٹیٹیوشن بک میں سے پڑھنے کو ہیں، اور دیکھتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر کر کے جو ہے ان 2-3 پیجز میں جو سینٹرل آئیڈیاز ہیں، ٹیچنگ ہیں، ان کو آپ تک ڈیلیور کر دوں۔ جیسے میں پہلے بھی ابھی پیج نمبر 19 پہ بھی یہ بات کہی ہے کہ خدا نے ہمیں بے شرح نہیں چھوڑا، ہمیں ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات دیا ہے، آئین اور قانون میں ہمیں اس نے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پاک مرضی ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ ہمیں کس طور پر نئی پیدائش کے بعد دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح میں پہلے بھی اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ ہم اچھے اعمال کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے فضل ہی کی بدولت ہے کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا ہے، اور ہمیں اس فضل میں قائم رہنے کے لیے ہمیں خدا کے پاک کلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ انجیل مقدس میں اس بات کو ہم مزید اس طریقے سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاکو جس نے ساری زندگی گناہ کیے تھے اور بری زندگی گزاری تھی، مختصر اس بات کو سیکھتے ہیں کہ دیکھیں یسوع مسیح پر ایمان کا اظہار کرنے کے ساتھ اس کی گفتگو میں جو یسوع مسیح پر ایمان کا اظہار تھا، اس کے ساتھ اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور خداوند نے اس کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن وہ یسوع مسیح کے فضل سے بچ گیا، ٹھیک ہے۔ خدا کے فضل سے وہ بچ گیا کہ اس نے آئین کو پورا کیا۔ دیکھو آئین کیا تھا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور یسوع مسیح سے ہو کہ اس کے لیے کنفرمیشن ہو گئی کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے۔ ہمارے اچھے اور برے اعمال کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے ایکشنز خدا دیکھتا ہے، ہماری سوچیں خدا دیکھتا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق ہی، بار بار میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ خدا کے پاک کلام کے مطابق ہی ہم سب کی عدالت ہونی ہے۔ ضرور اپنا آپ خدا کو دیں اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ جب ہم ریپینٹ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو جو یسوع مسیح نے منادی کی کہ توبہ کرو، ہم اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن خدا میں آنے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ کرتا رہے گا، خدا کے پاک کلام کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، تو اس کے لیے روحانی طور پر موت کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اگر کوئی بھی شخص قتل کرتا ہے، ناجائز تعلقات رکھتا ہے نئی پیدائش کے بعد بھی، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کافی خطرات ہیں کہ وہ روحانی طور پر ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں کلام ہمیں سول بادشاہ کے تعلق سے بھی سکھاتا ہے کہ اس نے جب نافرمانی کی تو خدا نے اس کو پنش کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر داؤد بادشاہ بنا دیا گیا۔ ہم سب کے لیے، جس طرح خداوند یسوع مسیح بھی یوحنا کی انجیل میں ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے فرماتے ہیں، اس کا 14واں باب ہے اور اس کی 23ویں آیت۔ تھوڑا سا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کلام پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آرگومنٹ بالکل فضول ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے اور اب میں جیسی مرضی زندگی گزار سکتا ہوں، اب مجھے کسی کلام پر عمل نہیں کرنا۔ یہ انتہائی فضول آرگومنٹ ہے جو فیلڈ میں
ہمیں سننے کو ملتا ہے، لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، جو کوئی بھی یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کلام پر عمل کرے۔ یہ مسیح سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ ایماندار ہو، آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہو، آپ نے توبہ کی ہے، آپ نے بپتسمہ لیا ہے، تو آپ کو انجیل مقدس کی ساری ٹیچنگز پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جتنے حکم خدا یسوع مسیح نے آپ کو دیے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ خدا کے پاک کلام پر، انجیل مقدس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ریفرنس بھی دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور 26ویں آیت، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے اچھے اعمال کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور کلام کے مطابق جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، اور اس بادشاہی میں قائم رہنے کے لیے انجیل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں کلام پر عمل کرنا ہے، یسوع سے محبت کا اظہار کرنا ہے اس کے کلام پر عمل کر کے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی انجیل مقدس کی تعلیمات پر ابھی تک کسی بھی حصے پر آپ نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، تو اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے یہ خدا کا پاک کلام ہے، اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ ریت ایک مضبوط بنیاد نہیں ہے، اس پہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنا گھر ریت پر نہیں بنانا بلکہ خدا کے پاک کلام کی مضبوط چٹان پر آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کو کھڑا کرنا ہے، اپنی بنیادوں کو کھڑا کرنا ہے، تاکہ آپ کلام پر جب آپ عمل کرو گے تو آپ بچے رہو گے۔ یہاں پہ 27ویں آیت ہمیں سکھا رہی ہے، اور میਂہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ آپ کو برباد نہیں ہونا، آپ کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو خدا کے پاک کلام میں قائم رکھنا ہے تاکہ آپ بچے رہو، آپ خدا میں قائم رہو۔ دیکھیں یہ ساری کانسٹیٹیوشن بک کی بیس اسی بات پر ہے کہ آپ نے کلام پر عمل کرنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ اور جو کوئی بھی بورن اگین بلیور بھی، پریچر بھی، چرچ لیڈر بھی جو کلام پر عمل نہیں کرتا اور کنٹینیوسلی گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے روحانی طور پر ڈیتھ کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ وہ مسیح سے جدا ہو کر اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بھی لوز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے اور رنجیدہ ہو کر جدا ہو جاتا ہے، اور کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسیح کے فضل کو ہمیں بیکار نہیں کرنا۔ کلام کی نافرمانیاں کر کے مسیح کا فضل بیکار ہوتا ہے، تو اس بات کو سیکھ لیں، کلام پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انجیل مقدس کی یہ تعلیم ہے۔ میں بھی آپ کو اسی بات پہ فوکس کر رہا ہوں کہ نئی پیدائش کے بعد آپ نے خدا کے سارے پاک کلام پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو خدا کے پاک کلام کی لمٹس میں لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے جی، اور جو لمٹس سے باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں کلام کا یہ فیصلہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی خدا میں نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ ٹھیک ہے جی، جو 9 پھل خدا کا پاک کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، محبت، خوشی، اطمینان ایٹسٹرا، ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ نظر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو خدا کے پاک کلام میں قائم رہنے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے ان حکموں کو پورا کرنا ہے، جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ نہیں کرنے کا
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہوا ہے وہی کام ہو رہے ہیں. ابھی جب ہم آگے ٹیچنگز لیں گے آپ انالیسس کرنا کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر ایک اور بات ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دولت کے لیے، جائیداد کے لیے اور بینک بیلنس کے لیے یسوع مسیح کو نہ چھوڑیں. یسوع مسیح ہی خزانہ ہے، اصل خزانہ وہی ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو مت چھوڑیں. اور چرچ لیڈرز میں اور ایمانداروں میں یہ بہت بڑی پرابلم کلیسیا پاکستان میں اور باہر کی کلیسیاؤں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع مسیح کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور دولت کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں کبھی بھی یسوع مسیح کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ کلوزنگ میں پیج نمبر 22 پہ اس بات کو کلوز کرتے ہوئے یہاں پر تحریر ہے کہ ہمیں افسیوں 2:10 میں خدا کے پاک کلام میں درج ہے کہ کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. کہ کیوں خدا یہ آپ کو حکم دے رہا ہے، کیوں آپ کو کچھ آبجیکٹو دے رہا ہے، ٹارگٹ دے رہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جواب انجیل مقدس بہت ہی اچھے طریقے سے دے رہی ہے. کیونکہ ہم نئی پیدائش کے بعد ان سارے نیک کاموں، یہ نیک کام ہیں سارے، یہ اچھے اعمال جو ہیں، یہ ساری کمانڈمنٹس جو ہیں، یہ ہم بنائے عالم سے پیشتر خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ان سارے کاموں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس آیت کو بعد میں تسلی سے دیکھ لیجئے گا. میں اپنی ٹیچنگ بالکل مختصر اور چھوٹی رکھ رہا ہوں. پھر سے اس ریفرنس کو دیکھ لیں. افسیوں 2:10 کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں، کیونکہ ہم نئی پیدائش کو حاصل کر چکے ہیں، خدا نے ہمیں پیدا کیا جسمانی طور پر بھی اور نئے سرے سے بھی، اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں کہ ہم اس بات کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اس میں آپ اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہو کہ مسیح میں ہم جب بنائے عالم سے پیشتر چنے گئے ہیں تو یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ہمارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. ضرور پیج نمبر 22 بھی یہاں پر ختم ہوا ہے. آپ سب کا یہ ٹارگٹ ہے، آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ سب نے جتنے سن رہے ہو خدا کے پاک کلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے. جتنے کمانڈمنٹس آپ پڑھتے ہو انجیل مقدس میں سے خود بھی، اور یہاں پہ مجھ سے بھی جو کانسٹیٹیوشن بک کے تھرو آپ ڈسپلن سے ایک ترتیب کے ساتھ سیکھ رہے ہو، آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے ان کاموں کو کرنا ہے، ان نیک کاموں کو کرنا ہے. خدا کے سارے پاک کلام پر عمل کرتے ہوئے آپ نے زندگی گزارنی ہے. پیج نمبر 22 یہاں پر ختم ہوا. یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر بہتا رہے.